آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی ہمیں کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ اللہ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی، سبحان اللہ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، سبحان اللہ جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی۔ سبحان اللہ ہر ذکر کی انتہا ہو سکتی ہے، ہر کام کی انتہا ہو سکتی ہے، محبوب کے اوصاف کی انتہا نہیں ہو سکتی کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلمدہ ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ کیا بات، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، اور ہم بھی غور کریں ہمارا طریقہ کیا ہے۔ جو گالیاں سن کے دے دعائیں، آج ہمیں کو گالی دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، باپ کے خلاف کوئی بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف بات کرے تو ہم کیوں سکون سے بیٹھ جائیں؟ کیا باپ سے محبت ہے صرف؟ اللہ کے محبوب سے محبت ہو، ماں باپ سے زیادہ ہو تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب تک ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے نہ ہو اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو گالیاں سن کے دے دعائیں، بروں کو اپنے گلے لگائے، سراپا لطف و کرم جو ٹھہری وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ بعض کہہ دیتے ہیں جناب تم تو نبی کا ذکر اتنا زیادہ کرتے ہو کہ تم تو جناب بہت زیادہ شان بلند کر دیتے ہو۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ سبحان اللہ آج یوں بنتے ہیں۔ نہ مانگو دنیا کے تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، کے بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے۔ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب وہ سجدہ کس وقت کیا گیا؟ کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی کے ساتھ بنایا، جب جسم کی صورت اختیار کر گیا تب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ جب آدم کے اندر روح کو داخل کیا گیا کہ اللہ نے اس وقت حکم دیا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو؟ نہیں، آدم کو حکم ہوا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم آدم کے لیے اس وقت ہوا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور محمدی کو داخل فرمایا۔ سبحان اللہ وہ سجدہ بظاہر دیکھنے کے اندر تو آدم علیہ السلام کو تھا، حقیقت کے اندر سجدہ وہ نبی علیہ السلام کے نور کو تھا۔ سبحان اللہ وہی نور چلتا ہوا پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا، جس کی بشارتیں انبیاء نے دی۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے چرچے سنایا کرتے تھے، آپ کے نغمے سنایا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان قریب ایک ایسا نبی آئے گا جو آمنہ کا لال ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ کوئی بھی امت اپنے نبی کے معجزات دیکھتی کہ کوئی نبی آتا تو اس کی صفا معجزہ، کوئی نبی آتا تو اس کا عصا معجزہ، کوئی نبی آتا تو اس کا تخت شاہی معجزہ، طرح طرح کے ہر نبی معجزات لے کر آتے، اللہ معجزات دے کر دنیا میں بھیجتا، لیکن جتنے بھی نبی معجزات لے کر آئے اللہ نے ان کو عطا کیے، لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خود معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، لیکن میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کہ میرے آقا کی ہر ہر ادا معجزہ، میرے آقا کا رحم و کرم معجزہ، میرے آقا کی سخا معجزہ، میرے آقا کا پسینہ معجزہ، میرے آقا کا نوری سفینہ معجزہ، میرے آقا کا شہر مدینہ معجزہ، میرے آقا کا ماہ ربیع الاول مہینہ معجزہ۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہ ہوتا، نہ دن ہوتے نہ راتیں، نہ شب برات نہ شب قدر، نہ ہمیں رحمان کا پتہ چلتا۔ قرآن کا ہمیں پتہ کس نے بتایا؟ رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، ہمیں سب کچھ ملا ہی اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب وہ سلسلہ انبیاء کا آتا گیا، معجزات ہوتے گئے، ہر نبی بشارتیں دیتا گیا کہ ان قریب ایک اللہ کا نبی آئے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، جس کا نام جناب صاحب جی عرش پر بھی لکھا ہے، لوح محفوظ پر بھی لکھا ہے، جس کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ اتنی خصوصیت کا مالک ہوگا۔ لوگ دیکھتے انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، کوہر کی بیماری سے شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ جب آپ کی امت نے یہ اتنی خوبیاں دیکھی، اتنے معجزات دیکھے، تو پوچھنے پر مجبور ہو گئے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ وہی تو نبی نہیں جس کی بشارتیں پہلے والے نبی دیتے آئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں وہ نبی تو نہیں لیکن میں اس نبی کی خوشخبری دینے والا ہوں، یہ میں تو اس کا ایک منادی ہوں، ندا دینے والا ہوں، بتانے والا ہوں کہ اے انتظار کرنے والوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب میرے بعد جو نبی آئے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ غلام کی شان ہے جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہ غلام کی شان ہے جو مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہے، کوہر کی بیماری سے شفا دیتا ہے۔ یہ تو منادی کا کمال ہے، منادی کا مقام ہے، آقا کا مقام تو اس سے بھی براء البراء ہے۔ سبحان اللہ، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے بہا شانیں دے کر بھیجا۔ پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی ایک علاقے کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، کوئی ایک رنگ رکھنے والی نسل کی طرف، کوئی ایک زبان بولنے والے کی طرف، تو ایک ہر نبی مقررہ مدت کے لیے آتا ہے۔ جب اس کی مقررہ مدت ختم ہو جاتی، نیا نبی دنیا میں تشریف لے آتا، وہ اپنے احکام و شریعت کا پیغام آگے دیتا۔ تو جتنے نبی آئے، خاص علاقوں کے لیے، خاص ملکوں کے لیے، خاص رنگ رکھنے والی نسل کے لیے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو خدا، سب کا خدا، سب کے خدا نے یہ فیصلہ کیا، کیوں نہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں جو سارے زمانوں کا نبی ہو، ساری زبانیں بولنے والوں کا نبی ہو، سارے علاقوں کا نبی ہو، سارے شہروں کا نبی ہو، وہ نبیوں کا بھی تاجدار ہو، وہ سید الانبیاء ہو۔ تو خدا، سب کا خدا، سب کے خدا نے سب کا نبی بھیجا اور سب شانیں دے کر بھیجا کہ بدوہا سا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، ما زاغ البصر کی آنکھیں دی، ید اللہ کے ہاتھ دیے، وما رمیتا کے بازو دیے، لا اقسم کے قدم دیے۔ مولا اپنے نبی کو اتنی شانیں دے کر بھیجا، اس میں راز کیا تھا کہ بدوہا سا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، علم نشرہ کا سینہ دیا، ید اللہ کے ہاتھ دیے، وما رمیتا کے بازو دیے، جناب یاسین کی پیشانی دی، طٰہٰ کے دانت دیے، لا اقسم کے قدم دیے۔ مولا اتنی شانیں عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو شانیں
اس لیے دی کہ لوگ دیکھتے اسے جائے مانتے مجھے جائے. جب وہ ایک ایسا جسم دیکھے, ایک ایسا سراپا دیکھے جو حسن میں یکتا ہو, جس کا حسن کے اندر کوئی شریک نہ ہو, تو لوگوں کے دلوں میں خیال آئے ارے کوئی تو ایسا ہے جس نے اتنا باکمال بنایا ہے, ارے کوئی تو ایسا ہے جس نے اتنا حسن و جمال والا بنایا ہے, ارے کوئی تو ایسا ہے جس نے آمنہ کا لال پیدا کیا. لوگ دیکھتے اسے جائے مانتے مجھے جائے. اب وہ جب نور دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا, اس نور سے سارا جگ جگمگا گیا. قیامت تک کے لیے اس نور کی روشنی چمکنا شروع ہو گئی. اندھیروں کے اندر, تاریکی کے اندر, ظلمتوں کے اندر, شرک کے اندھیروں میں, کفر کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والوں کو ایک نور مل گیا, ایک روشنی مل گئی, ایک سرور مل گیا. لوگ جوک در جوک اللہ کے محبوب کی زیارت کرتے. جو ایک مرتبہ وہ نورانی مکھڑا دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا. ابو جہل بھی اگر کسی کو بھیجتا, ابو لہب بھی اگر کسی کو بھیجتا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر کے آؤ, تو یہ ضرور کہتا تھا کہ جب وار کرو تو پیچھے سے کرنا. اس کے اندر راز کیا تھا کہ سامنے سے وار نہیں کرنا, جب جاؤ تو وار پیچھے سے کرنا, کیونکہ جو سامنے سے اگر وار کرو گے, اگر تم نے اس کا نورانی چہرہ دیکھ لیا تو تم بھی اپنا کام بھول جاؤ گے, تم بھی ان کے دیوانے بن جاؤ گے, ہمارا مشن ختم ہو جائے گا, تم کملی والے کے غلام بن جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں, اگر نہ ہو عشق مصطفیٰ. تو مانتے تو مشرکین بھی تھے, مانتے تو کفار بھی تھے کہ اللہ کا نبی آمنہ کا لال صادق و امین ہے. یہ سچا ہے. اپنی امانتیں اپنے جناب رشتہ داروں کے پاس نہیں, اپنی امانتیں آمنہ کے لال کے پاس رکھوایا تھا. سبحان اللہ. کہ پتا تھا یہ بندہ صادق و امین ہے. وہ پہچانتے تھے لیکن جناب حقیقت نہ پہچان سکے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو آئے نظر کیا دیکھے. کہ جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں اس کو کیا پتا چلے. جس نے دیکھا ہے وہ صدیق اکبر بن گیا, کوئی عمر فاروق بن گیا, فاروق اعظم بن گیا, کوئی عثمان غنی بن گیا, کوئی جناب صاحب جی شیر خدا بن گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا علی, سرکار کی آمد, مرحبا, اقبال کی آمد, مرحبا, حسین کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد. مرحبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں. آپ کے پاس منافق آتا ہے, ابو جہل, جاہلوں کا باپ. وہ آ کے کہتا ہے کہ معاذ اللہ, اللہ نے آپ جیسا کوئی بد صورت پیدا نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا صدقتا, تو نے سچ کہا. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا ہی نہیں ہے. کہ جب محبوب منبر پر جلوہ گر ہوتے تھے, حضرت حسان آپ کی خود ثنا بیان کرتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ نے فرمایا اے صدیق تو نے بھی سچ کہا. صحابہ کرام پریشان ہوئے, یا رسول اللہ, سیدنا صدیق اکبر ہیں, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. آپ نے فرمایا صدقتا, تو نے سچ کہا. ابو جہل آیا, اس نے کہا کہ معاذ اللہ کہ اللہ نے آپ جیسا کوئی بدصورت نہیں بنایا. آپ نے فرمایا صدقتا. یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی, یا صدیق سچا یا ابو جہل جھوٹا, دونوں نہ سچے ہو سکتے نہ دونوں جھوٹے ہو سکتے. یا رسول اللہ آپ نے دونوں کو صدقتا کہا, ہمیں راز سمجھ نہیں آیا. اس راز سے پردہ اٹھائے, ہمیں اس راز سے حقیقت بتائے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے کہ جس کے اندر آئینے میں اپنا عکس نظر آتا ہے. ابو جہل کا دل ایمان کی دولت سے منور نہیں تھا, اس کے دل کے
کہہ دیا کہ آپ جیسا کوئی بدصورت نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر کا دل نور ایمان سے منور تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے ایمان نظر آیا, اسے نور والا نظر آیا, اس لیے اس نے کہہ دیا آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں. تو جس نے دیکھا وہ صدیق بن گیا, جو نہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے لیکن پہچانا نہیں ہے. جو پہچان گیا وہ مقام حاصل کر گیا. جو صرف دیکھنے تک محدود رہا, کوئی لہب رہا, کوئی جہل رہا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کے نبوت کے معجزات نے مجھے بچپن کے اندر, جب آپ بھی چھوٹے تھے, اس وقت آپ کی نبوت کے معجزات نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی, لیکن میں اس وقت اسلام نہیں لیا, بعد میں اسلام لیا. آپ نے وہ کس طرح عرض کرتے, یا رسول اللہ, جب آپ کا بھی بچپن تھا, آپ ابھی پنگوڑے کے اندر تھے, آپ ابھی صرف لوریاں سنتے تھے, لوگوں کی نظر میں صرف آپ بچے تھے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ جھولے کے اندر تھے, پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے, تو آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. میں نے آپ کو چاند کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. انسان بات کرے, انسان بات سمجھ آئے, یہ تو آسان ہے کہ آپ بھی انسان بشر ہے اور حضرت عباس بھی بشر ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حضرت عباس صرف بشر ہے, یہ بشر بے مثال ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا, اے عباس, تو نے بچپن کے اندر صرف مجھے چاند کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے صرف سنا تھا, میں تو چاند کی باتیں بھی سنتا تھا. میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. جب وہ چاند مجھے رونے سے پہلاتا تھا تاکہ آمنہ کا لال روئے نہ, وہ مجھے کھلاتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں کہ جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تھا, اس کے سجدے کی تسبیح کی آواز میں یہاں پہ زمین پر سنتا تھا. سجدہ عرش پر ہے, سننے والا آمینہ کا لال فرش پر بیٹھا ہے اور سجدے کی تسبیحوں کو سماعت فرما رہا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے آیا. اللہ نے تو اپنے محبوب کو سارا کچھ عطا کیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. ابھی پنگوڑے کے اندر ہے, اور جناب صاحب جی کھلونا بھی نور کا, کھلونا بھی نور. ہمارے بچوں کے کھلونے دنیا کے اعتبار سے ہے, جو ہو نور اس کا کھلونا بھی اللہ کی طرف سے نور بنتا ہے. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے خود سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہم اسی نور والے کے ذکر کے لیے جمع ہیں کہ جو نور والا آیا اس نے جگ کو جگمگایا, قیامت تک کے لیے نور و نور ہو گیا. ہر بچے کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ کوئی نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. یہ وہ نور ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا, جس کی روشنی قبر کے اندر بھی کام آئے گی اور محشر کے میدان کے اندر بھی کام آئے گی. تو ہم اس نور والے کو مانتے ہیں. اور آپ کا کیا ہے, سیرت کو اپنا. میلاد کا مقصد صرف جناب محفل کر لینا, نعت خوانی, قرآن خوانی بیان کر کے ختم کر دینا, لنگر تقسیم کر دینا, یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر سنو, محبوب کی سیرت کو اپناؤ کہ جب کفار پتھر مارتے تھے تو محبوب صبر کیا کرتے تھے. میرے آقا کی سیرت ایسی ہے, میرے آقا نے زندگی میں کبھی نماز ترک نہیں کی. آخری ایام بھی ہے, چل کر مسجد میں نہیں جا سکتے, سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, پھر بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں. آج نبی کا غلام جو اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ کہ نعرے تو لگاتا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن نبی کی سنت سے جانا قبول نہیں ہے. نبی کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک, الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے.
اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی. اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دل کے اندر تمنا تھی کہ یا باری تعالیٰ میں تیرے سے ہم کلام تو ہوتا ہوں, کلیم اللہ تو میں ہو گیا, یا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. عرض کی یا باری تعالیٰ اگر میں تجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, میرے نصیب میں تجھے دیکھنا نہیں ہے, کوئی ایسا دکھا دے جو تجھے دیکھ کر آئے. پھر معراج کی رات آسمانوں پر ملاقات ہوتی ہے آمنہ کے لال کے ساتھ, 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے کہ مومن کی معراج اس نماز کے اندر ہے. آج جس نماز سے ہم دور ہیں, حضرت موسیٰ کی مہربانی ہے, ان کا وسیلہ ہے کہ جو 50 کو 5 کروا دیا. بار بار بھیجتے رہے بارگاہ خداوندی میں کہ 5 نمازیں رہ گئی, 9 مرتبہ گئے, 5 کم ہوئی, 9 5 45 چلی گئی, 5 باقی رہی. اگر پڑھو گے 5 ثواب پھر بھی 50 کا رب دے رہا. اب موسیٰ علیہ السلام جو بار بار بھیج رہے تھے اے آمنہ کے لال پھر جا نمازیں کم کروا کے آ, تو لکھا اس کے اندر ایک راز یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کا دیدار تو نہیں کر سکے تھے, تمنا تھی کہ چلو میں تو نہیں دیکھ سکا, جو دیکھ کر آ جائے چلو اس کو دیکھتا رہوں. آج موقع ہے, آمنہ کا لال ہے, رب نے دیدار کروایا ہے, اس نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے, بار بار جاتا رہے گا, بار بار آتا رہے گا. رب کو نہ دیکھ سکا, جو رب کو دیکھ کر آ رہا ہے اس کو بار بار دیکھتا رہا. تو یہ راہ حق کا جو بار بار آنے جانے کا جو طریقہ تھا, یہ راز وہ بھی اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے جانتے تھے. ہم اس نور والے کو مانتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید التابعین میں سے, آپ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں انسان کتنا خرچ کر سکتا ہے. بعض کہہ دیتے ہیں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ربیع الاول کے اندر بیماری کئیوں کو شروع ہو جاتی ہے, جناب یہ خرچ نہیں کرنا چاہیے, غریب کو دے دینا چاہیے. اپنے نیچے لاکھوں لاکھ کی گاڑی رکھی ہے, وہ کبھی کسی غریب کو نہیں دی. 70-60 ہزار کا موبائل رکھا, وہ کسی کو نہیں دیا. جناب کئی پلاٹوں کا مالک ہے, وہ کبھی کسی غریب کو نہیں دیا. اپنی بیٹی کی شادی آ جائے تو لاکھوں لاکھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس وقت کسی غریب کی بچی نہ بچہ یاد آتا ہے, اپنی ہر عیاش پوری کر دیتا ہے. جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تکلیف اسی وقت ہوتی ہے. اب حضرت حسن بصری سے سوال ہوا, وہ سید التابعین میں سے ہے. جب سوال ہوا تو کئی صحابہ بھی موجود تھے. اب سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اگر کچھ خرچ نہیں کیا جاتا تھا تو پھر سوال کیوں ہوا؟ جب سوال ہوا تو پھر آپ نے جواب دیا, فرمایا کہ اے غلاموں سن لو کہ اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو, وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں خوشی میں خرچ کرتے, وہ بھی کم ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس تو سونا یہ تھوڑا سا نہیں ہے, احد پہاڑ کے برابر تو دور کی بات ہے. تو امام حسن بصری کا نظریہ یہ ہے کہ جو ہو سکے, جتنا ہو سکے, جب چاہے, جتنا چاہو, آمنہ کے لال کی خوشی میں خرچ کرتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار محبت کرتے تھے. ہر سال میلاد النبی کا جلسہ کرتے, میلاد مناتے, اس کے اندر لنگر شریف. ایک بار ایسا ہوا کہ حالات کچھ صحیح نہیں تھے, شرینی کے لیے پیسے نہیں تھے. ربیع الاول کا مہینہ پھر آمد کا دن آ گیا. آپ نے اسی طرح زور و شور کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیا آمنہ کے لال کی ولادت کا وقت ہے. سارے آئے اور آپ نے پھر, اور تو کچھ تھا نہیں, آپ کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے, آپ نے وہی تقسیم کر دیے. جب رات کو سوئے کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ ایک اجتماع ہے, ایک جلسہ ہے, لوگوں کی تعداد بیٹھی ہے, اس تعداد کے اندر آمنہ کا لال بیٹھا ہے, اور جناب سارے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی جھولی کے اندر کچھ ہے اور جھولی کو ہلا بھی رہے ہیں, اور جناب صاحب جی ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں. میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے
جو اللہ کے محبوب کی گود کے اندر ہے، آپ اس کو ہلا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں۔ میرے دل کے اندر تڑپ بڑھتی گئی، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں آگے آتا گیا، حتیٰ کہ میں بہت قریب پہنچ گیا تو آمینہ کے لال نے پوچھا، اے شاہ عبد الرحیم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو میری ولادت کی خوشی میں تو نے بھنے ہوئے چنے تقسیم کیے تھے، یہ وہی بھنے ہوئے چنے ہیں۔ تو اگر خوشی کے اندر بھنے ہوئے چنے بھی تقسیم کیے جائیں تو اللہ کے محبوب کو وہ بھی پتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ بابرکت دن، جس دن کے اندر جس مہینے میں سب کچھ ملا، کہ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس خزینے کی کیا بات ہے؟ عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے، اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے؟ اور جو یہ نظریہ رکھے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ خود مٹی ہو چکے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے۔ جو یہ کہتے تھے معاذ اللہ مر کے مٹی، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے۔ 14 صدیوں سے ہے یہ میلاد النبی، صبح و محشر تلک ہے تیری زندگی، یا نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب جو ہے وہ، بعض یہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ وفات کا دن بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے ایک اعتراضات ہیں جو ایک کرنے بھی چاہیے، حقیقت بھی ہے، اس سے پردہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن وقت میرا پورا ہو چکا ہے۔ اور اصل مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آپ نماز سے محبت کرتے تھے، نماز پنجگانہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صرف آ کے لنگر کھا کے جا کے صرف یہاں تک نہیں، بلکہ سال پورا اس قرآن کی اور اس میلاد کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا زور بیاں ہمارا، سرکار دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان کا، اس نام سے ہے روشن دونوں جہاں ہمارا، نعرے رسالت سے کب تک ہے تم کو جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشاں ہمارا۔ انشاءاللہ اسی نعرے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو سچا عاشق سچی نیت سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اس کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب میں مختصر سے وقت میں جناب حافظ مشتاق صاحب کو کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے۔